اپنی بیوی کی چنگارتی ہوئی آواز نے ایک دم میری آنکھ کھول دی۔ میں بے دلی سے اٹھ بیٹھا۔ صبح صبح یہ تیز آواز میرے دماغ پر بہت اثر کرتی تھی اور میرا سارا دن بہت برا گزرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی کی تیز اونچی ہوئی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا اور میں بیزاری سے اٹھ بیٹھا۔ ان دنوں میں گرمی بھی اپنے جوبن پر تھی۔ رات حفظ بہت تھا، جس کی بدولت نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور پھر خدا خدا کر کے آنکھ لگی تو صبح صبح ہی نازیہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا تھا آہستہ بولو، بچوں کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کیا کرو، اسی طرح بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ لیکن نہ جانے وہ کس قبیلے کی عورت تھی کہ اس کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ شاید گھر کے حالات اور تنگ دستی کی وجہ سے اس کا مزاج اس طرح کا ہو گیا تھا، ورنہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ جس طرح نرم مزاج اور دھیمے انداز میں بولتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میرے حالات خراب ہوتے گئے ویسے ویسے نازیہ کے مزاج میں تلخی آتی گئی۔ اس کے ساتھ اوپر تلے کے 2 بچوں نے یہ کسر پوری کر دی۔ اب وہ دونوں سارا دن اسے نچائے رکھتے ہیں اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہے۔ ابھی بھی نازیہ کی تیز آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی، اور وہ اس وقت میرے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی جس نے سارا دودھ فرش پر گرا دیا تھا۔ نازیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے 2 لگا دی اور پھر فرش کو پونچھا لگا کر صاف کرنے لگی، جبکہ میں اس سارے منظر سے اکتا کر اٹھ کے غسل خانے میں نہانے چلا گیا۔ نہا کر میں قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے سیدھا آ کر باورچی خانے میں نازیہ سے مخاطب ہوا۔ نازیہ اگر کچھ ناشتہ ہے تو دے دو تاکہ میں پھر کام پر جاؤں۔ میں نے نازیہ سے کہا تو میری آواز سنتے ہی وہ شروع ہو گئی، ہاں یہاں پر تو خزانے رکھے ہوئے ہیں، میں نکال کر خرچ کرتی رہوں گی اور تمہارے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کر پیش کرتی رہوں گی۔ آخر میں پوچھتی ہوں کہ کب ہمارے حالات بدلیں گے، کب ہم صبح یہ سوکھی روٹی اور پتلی چائے پینے سے بہتر کچھ اچھا کھائیں گے۔ نازیہ نے دوبارہ اس سے حالات کا رونا شروع کر دیا، جبکہ میں اسے صرف ایک نظر دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صفائی دینے یا وضاحت پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نازیہ کے دل میں جو آئے گا وہ بولتی رہے گی اور اسی طرح خرچوں کا رونا روتی رہے گی۔ تاہم میں نے اندر سے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب یہ روز کا معمول ہی بنتا جا رہا تھا کہ میں ہر دوسرے دن بغیر ناشتے کے ہی کام پر چلا جاتا تھا، اور شاید نازیہ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی میرے غصے سے نکلنے کو اس نے محسوس ہی نہیں کیا، اور اسی طرح خرچوں کا رونا روتی رہے گی۔ تاہم میں نے اندر سے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب یہ روز کا ہی معمول بنتا جا رہا تھا کہ میں اب ہر دوسرے دن بغیر ناشتے کے ہی کام پر چلا جاتا تھا، اور شاید نازیہ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی میرے غصے سے نکلنے کو اسے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تاہم میں بھی اسی طرح گھر سے نکل آیا اور شہر کی مشہور کپڑے کی مارکیٹ چلا آیا۔ یہ مارکیٹ شہر کی ایک بہت بڑی کپڑے کی مارکیٹ تھی، اور یہاں پر ہی ایک مشہور پلاؤ والا ہوٹل تھا جہاں پر میں نوکری کرتا تھا۔ یہ معمولی سی نوکری میرے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ناکافی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اس وقت نہ تو کام کرنے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی کہیں اور نوکری مل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بڑی مشکل سے یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اب کسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں صبح 9 بجے یہاں پر آ جاتا اور رات 10 بجے تک یہیں کام کرتا رہتا تھا۔ یہاں کا پلاؤ بہت مشہور تھا، یہی وجہ تھی کہ یہاں پر ہر وقت ایک رش تھا لگا رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دیگوں کی دیگیں خالی ہو جاتی تھیں۔ میں دوپہر کا کھانا تو یہیں پر کھا لیتا تھا، لیکن شام کا گھر جا کر کھاتا تھا۔ مالک نہ تو بہت اچھا تھا اور نہ ہی نرم مزاج تھا، بس وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اسے بس اپنا کام چاہیے ہوتا تھا، اس لیے میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا تھا۔ سارا دن یہیں پر کام میں لگا رہتا تھا، اور کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پر جا کر آرام کرنے کی کوشش تھی، لیکن گھر پر نازیہ کی چیخ سارے دن کی محنت پر بھاری ہوتی تھی۔ وہ نہ جانے کیسے اتنا بول لیتی تھی، اور پھر جس طرح وہ چیخ کر بولتی تھی مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کئی بار اسے اس بات سے منع کر چکا تھا، لیکن وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ ابھی بھی میں غصے میں گھر سے نکل گیا تھا، لیکن اسے جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ تو دوبارہ سے اپنے معمول میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن میں بھوکے پیٹ ہی گھر سے نکل آیا تھا، اور اب دوپہر کو ہی ہوٹل سے کچھ کھا لیتا۔ ابھی تب تک مجھے تھوڑا وقت گزارنا تھا۔ مجھے شاید یہ نوکری اور یہ تنگ دستی اتنی بری نہیں لگتی اگر نازیہ کا مزاج میرے ساتھ اچھا رہتا۔ اگر وہ مجھے گھریلو سکون دینے کی کوشش کرتی تو میں بھی شاید پرسکون ہوتا اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کرتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نہ جانے نازیہ کیوں اتنی بے صبری ہو گئی تھی کہ اب اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھر کے حالات بدلیں گے ہی نہیں، اور وہ ہر وقت ناشکری ہی کرتی رہتی تھی۔
جبکہ میں اسے کئی بار منع کر چکا تھا کہ ایسا نہ کرو، نہ جانے اللہ کو کون سی بات ناپسند آ جائے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتی تھی اور اپنی ہی کرتی تھی۔ دکان پر بھی میں نازیہ کے بارے میں ہی سوچتا تھا اور سوچ سوچ کر مجھے تعصب ہوتا رہتا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ اتنی اچھی اور اتنی نرم مزاج اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ شادی کا ایک پہلا سال اتنی آسانی سے گزر گیا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوا تھا، اور پھر جب میرے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت نازیہ کافی بیمار ہو گئی تھی اور کافی دن تک اس کی طبیعت خراب رہی تھی۔ میں نے حتی الامکان اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جب اس کے اوپر دوبارہ گھر کی ذمہ داریاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی ذمہ داری پڑ گئی تو وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی، اور پھر اس کے مزاج کی نرمی آہستہ آہستہ کہیں کھو گئی، اور میرے ساتھ بھی اسی چڑچڑے پن اور تنگ مزاجی سے بات کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اس کی ذمہ داریوں مصروفیت کو سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ بیزاریت اور تیزی اس کے مزاج کا حصہ بن گئی تب مجھے احساس ہوا اور میں نے اسے ٹوکنا شروع کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب نازیہ عام لہجے میں بھی بات نہیں کرتی تھی، نرمی تو کہیں دور سے بھی نہیں۔ نازیہ کا مزاج اتنا تیکھا ہو گیا تھا کہ ہر وقت چڑچڑی ہوتی رہتی تھی، اور پھر ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی پیدائش نے بھی اس کے ساتھ کچھ یہی کیا تھا۔ تب بھی اس کا مزاج اور زیادہ چڑچڑا ہو گیا اور وہ اور زیادہ تیکھے مزاج کی ہو گئی اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا تھا اور اداس ہوتا رہتا تھا۔ نازیہ کی تلخ مزاجی نے میرے مزاج پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں جو پہلے کم گو تھا اب اور زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اب تو جیسے ایک دم خاموش سا ہو گیا تھا۔ میں بھی انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے ایک نرم سی آواز سنائی دی، بھائی آپ کے پاس پلاؤ ہوگا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں ایک دم چونک کر ہال میں پلٹا تو سامنے ہی ایک سفید رنگ کے لباس میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت نرمی تھی، لباس اور چہرے سے وہ اچھے گھر کی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور کہا جی پلاؤ ہے، آپ بیٹھے میں پلیٹ لگوا دیتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی دراصل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے، میں بازار آئی تھی اور میرا پرس کہیں کھو گیا ہے، اب واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے ایسے ہی پلاؤ دے دیں، میں جب اگلی بار بازار آؤں گی تو پیسے ادا کر دوں گی۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنی جیب سے آپ کے پلاؤ کی پلیٹ کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، آپ کو واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے گرم گرم پلاؤ کی پلیٹ ان کے لیے تیار کر دی۔ بڑی ممنونیت سے اس عورت نے وہ پلیٹ پکڑی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے اپنے حالات تنگ تھے اور 350 کی پلیٹ میرے 2 دن کا ہٹ چلانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس وقت چونکہ وہ عورت ایک فریادی بن کر آئی تھی تو میں اسے منع نہیں کر سکا۔ اب پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا باقی کا دن آج کافی اچھا گزرا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، اس عورت کے جانے کے بعد میں کافی اچھا محسوس کرنے لگا تھا۔ اور اب جیسے ہی شام ہوئی تو کام سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر آیا۔ آج خلاف معمول گھر میں بھی بہت خاموشی تھی، نازیہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تو میں اندر کمرے میں چلا آیا تو نازیہ سر پر دوپٹہ باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے اور صبح سے وہ بخار میں مبتلا ہے، جس کی بدولت آج اس نے کھانا بھی نہیں پکایا اور پریشان ہو گیا۔ اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی بہت تیز بخار میں وہ تپ رہی تھی۔ بچے دونوں اس کے قریب ہی کھیل رہے تھے۔ میں فوراً الٹے قدموں واپس آیا، نازیہ کے لیے دوا لی اور اپنے ہی ہوٹل سے کھانا پیک کروا کر بچوں کو اور نازیہ کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے نازیہ کو دوا دی اور تب تک وہ سو چکی تھی۔ میں بھی بچوں کو لے کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی آج میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، ورنہ اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں ہوٹل سے واپس آتا اتنا تھکا ہوتا تھا کہ اکثر کھانا کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور بستر پر گرتے ہی دیر ہو جاتا۔ آج نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور پھر اچانک ہی میرے اس عورت کے خیال سے میری نیند اڑ گئی تھی اور دیکھتے ہی وہ مجھے اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی۔ اس نے مجھ سے ایسا کہا، اب نہ جانے وہ بات سچ تھی یا جھوٹ، لیکن اس کی مدد کر کے مجھے دلی طور پر خوشی ہوئی تھی۔ اسی طرح کی سوچوں میں گرا ہوا میں کب سو گیا مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن خلاف توقع گھر پر کافی خاموشی تھی، جس کی بدولت میں بھی دیر سے اٹھا، لیکن نازیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ شاید دوا کے زیر اثر اسے سکون ہوا تھا، جس کی بدولت وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ بچے اٹھ کر اس کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر نازیہ کو آواز دے کر اسے بھی ناشتہ دیا اور دوا دے کر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتا ہوا ہوٹل پر آ گیا۔ ویسے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آج ہوٹل پر جاؤں، کیونکہ نازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرا جانا بھی ضروری تھا۔ اگر میں ہوٹل پر نہ جاتا تو مالک دہاڑی کاٹ لیتا اور میں یہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ پہلے ہی میں نے اس عورت کے پلاؤ کے پیسے خود ادا کیے تھے
اور اب جب چھٹی کر لیتا تو دہاڑی کٹ جاتی ہے تو ڈبل نقصان ہو جاتا۔ میں یہی سوچتا ہوا ہوٹل پر چلا آیا اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک مجھے فرصت نہیں ملی اور پھر دوپہر کے وقت پھر سے مجھے اس عورت کی آواز سنائی دی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے میرا حال احوال پوچھا تو میں نے بھی خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ آج بھی وہ اچھے لباس میں سامنے موجود تھی، اس کے چہرے پر بشاشت اور تازگی بھی ایسے ہی تھی۔ کہنے لگی میں کل کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کل میرے پاس رقم نہیں تھی جس کی بدولت میں پیسے ادا نہیں کر سکی، لیکن آج میں آپ کے پیسے واپس کرنے آئی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ پیسوں کو رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ بضد ہو گئی، کہنے لگی کہ تم بھی یہاں پر ملازم ہو اور میں جانتی ہوں کہ یہاں پر اتنی تنہا نہیں ہوگی تمہیں بھی اپنا گھر کا خرچ چلانا ہوتا ہوگا، اس لیے خاموشی سے وہ پیسے رکھ لو اور مجھے 2 پلیٹ پلاؤ اور پیک کر دو۔ اس نے کہا تو میں نے پلاؤ کی پلیٹیں جلدی سے پیک کر کے اسے پکڑائی اور اس سے رقم میری طرف بڑھا دی۔ یہ رقم 3 پلیٹوں سے زیادہ ہی تھی۔ میں نے پیسے واپس کرنا چاہے تو اس نے کہا نہیں، انہیں رکھ لو اور اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے جانا۔ میں حیران سا رہ گیا، تاہم خاموشی سے رقم رکھ لی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کی مدد قبول نہیں کی تھی۔ اماں ابا نے ہمیشہ خودداری کا درس دیا تھا اور میری اپنی بھی کچھ ایسی ہی نیت ہوتی تھی۔ میں کبھی دوسروں کی مدد قبول نہیں کرتا تھا۔ میرے دل پر ایک عجیب بھاری سا بوجھ پڑ گیا۔ وہ عورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کے ساتھ بحث بھی کر لیتا، لیکن میں اس کے احترام کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور خاموشی سے میں نے پیسے رکھ لیے۔ آج بھی میں ویسے ہوٹل سے جلدی گھر آ گیا کیونکہ نازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے مالک کو بتا کر پہلے ہی چھٹی لے لی تھی۔ گھر آیا تو نازیہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں نے اس سے طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بشاشت سے جواب دیا کہ ہاں، اس سے پہلے سے میں بہتر ہوں۔ اب میں نے اس سے دوا کا پوچھا تو وہ دوا کھا چکی تھی اور بچوں کو بھی کھانا کھلا چکی تھی۔ میں مطمئن سا ہو گیا۔ نازیہ بہت خوش سی تھی اور شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس لیے خاموش تھی، اس وجہ سے بہت کچھ بیزار بھی لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس حالت میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آج کتنے عرصے کے بعد اسے میں نے اتنا سنجیدہ روپ میں دیکھا تھا۔ تاہم میں نے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، نازیہ تم پریشان مت ہوا کرو، میں بھی اپنے حالات کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں اور اس بارے میں پریشان رہتا ہوں، لیکن کیا کروں، ابھی میرا بس نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اپنا کام سیٹ کر لوں گا۔ تم فکر مت کرو، جلد ہی میں ایک اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا اور ہم اچھا کھائیں گے اور ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ میں نے نازیہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس کی یہ خاموشی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، نازیہ تم بے شک اونچی بول لو، تیز تیز بول لو، لیکن باتیں کرو، مجھے تمہاری آواز اس گھر میں گونجتی ہوئی چاہیے، اس لیے تم خاموش خاموش اچھی نہیں لگ رہی ہو، میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ زور سے ہنس دی اور کہنے لگی، آپ کو تو میری آواز بہت تیز لگتی ہے اور اکثر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں، پھر آج کیا ہو گیا؟ نازیہ نے شرارتاً مجھے کہا تو میں ہنس دیا اور کہنے لگا، بس تمہاری اس تیز آواز کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے شرارت سے نازیہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ آج اتنے دنوں کے بعد گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اور نازیہ کا اچھا مزاج میرے خود کے مزاج پر بہت اچھا اثر ڈال رہا تھا۔ مجھے آج گھر میں بیٹھنے کا اور اپنی فیملی میں وقت گزارنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی۔ ہماری خوشیوں کو نہ جانے اچانک کیسے نظر لگ گئی، میں سمجھ ہی نہ سکا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق ہوٹل پر چلا آیا۔ آج میں بہت خوش تھا اور آج نازیہ نے ناشتہ بھی بہت مزے کا بنایا تھا اور بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرا وقت بھی بہت اچھا گزر گیا تھا۔ میں بہت مطمئن سا ہو کر گھر سے نکلا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا سیاہ دن بن جائے گا۔ میں اپنے کام میں معمول کی طرح مصروف تھا کہ دوپہر کے وقت ایک آنے والے فون کال نے میری طبیعت اتنی پریشان کر دی کہ میں بھاگا بھاگا ہسپتال چلا گیا، اور فون کال نازیہ کی طرف سے تھی۔ وہ روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی ہسپتال آئیں، چھوٹے چھت سے گر گیا ہے اور اس کے سر پر بہت خون بہہ رہا ہے۔ نازیہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا فون سن کر خود میں بے حد پریشان ہو گیا، اسی طرح بھاگا ہوا ہسپتال کی طرف آیا۔ میرا چھوٹا بیٹا اسی وقت ایمرجنسی میں داخل تھا اور ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ نازیہ سامنے ہی مجھے پریشان حالت میں مل گئی اور اسے پوچھ ہی نہ سکا یہ سب کیسے ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور سیدھی میرے گلے لگ گئی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بچے کے سر پر بہت خون بہہ گیا ہے اور ایک تو خون کا بندوبست کریں اور دوسرا کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دیں تاکہ بچے کا آپریشن کیا جا سکے۔ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے دماغ کی اندرونی ہڈی پر چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں گائیڈ کیا اور چل دیا، جبکہ میں اور نازیہ سراسمگی کے حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتے؟ آخر اتنی بڑی رقم کا بندوبست میں کیسے کرتا؟ خون کا بندوبست تو کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جانا تھا۔ میں اپنے خون کی ایک بوتل
اور ایک ایک بوند اپنے بیٹے کی جان پر بچا دیتا، لیکن اتنی زیادہ رقم میں کہاں سے لے کر آتا؟ میں ہسپتال کے فرش پر بیٹھا، نازیہ میری پریشانی سے آگاہ تھی اور میرے قریب ہی بیٹھ گئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دینے لگی اور کہنے لگی فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ تو صرف 2-4 ہزار ہیں، میں محلے میں کسی سے ادھار لے لیتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نازیہ بھی ایک دم اٹھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا تمہیں پتہ تو ہے کہ محلے کے لوگ بھی ہماری ہی طرح دہاڑی لگاتے اور اسی طرح روز کے روز دہاڑی خرچ ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی کیسے ادھار دے گا، اور پھر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بہت زیادہ بے بس لگ رہا تھا، کیونکہ میرا بچہ اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور میں صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ خوشبو پہلے بھی کہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشبو اتنی اچھی تھی جو مجھے پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سر اٹھایا تو اپنے سامنے اسی عورت کو موجود دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن میرے ہوٹل پر آئی تھی اور جسے میں نے فری میں چاول دے دیے تھے، اور وہ سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کیا ہوا تمہیں، آخر ایسے کیوں رو رہے ہو؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو چلی آئی، سب خیریت تو ہے؟ اس نے بڑے مہربان سے لہجے میں پوچھا۔ نازیہ خاموشی سے کبھی مجھے اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں نے اسے مختصراً اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بے حد پریشان ہو گئی، کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں کہا تو میرے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات امڑ آئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کی مدد قبول کروں یا نہیں۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا تو جیسے وہ میری نظروں کا سوال پا کر آہستہ سے سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر میں نے اس عورت کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس عورت نے میرے طرف کچھ رقم بڑھائی اور کہنے لگی ابھی تو میں یہاں پر کسی کی خیر خبر کے لیے آئی تھی اور میرے پاس زیادہ رقم نہیں، لیکن تم یہ رقم کاؤنٹر پر جمع کروا کر اپنے بیٹے کا آپریشن شروع کرواؤ، میں تمہیں باقی کی رقم بھی پہنچا دوں گی۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں مجھے کہتے ہوئے رقم پکڑا دی، جسے میں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ میری نظریں جھک گئی تھیں کیونکہ اس کے احسان کے زیر اثر آ گیا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی، میرے لیے میری خودداری سے زیادہ میرے بچے کی زندگی اہم تھی، اس لیے میں نے اس کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے رقم تھام کر اسی وقت کاؤنٹر پر جمع کروا دی اور بچے کے آپریشن کے سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا خون میرے بیٹے کے سامنے میچ کر گیا تھا، میں نے خون کی بوتل بھی جمع کروا دی۔ یہ وقت مجھ پر اور نازیہ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا، ایک ایک لمحہ ہم دونوں پر بھاری تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس صورتحال سے نکلیں۔ اللہ نے غیبی مدد کی تھی جو وہ عورت فرشتہ بن کر چلی آئی، اگر وہ بھی نہ آتی تو پھر ہم کس طرح سے اس مصیبت سے نکل پاتے؟ میں کیسے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر پاتا اور کس طرح اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا تھا؟ میں یہ سوچتا بھی تو میرا رواں کانپ اٹھتا تھا، لیکن اب جس طرح اس عورت نے میری مدد کی تھی میں دل سے اس کا ممنون ہو گیا تھا۔ اور پھر آپریشن ختم ہونے سے پہلے وہ دوبارہ چلی آئی اور پریشانی سے میرے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ اس کے آنے سے جیسے مجھے ایک دم سکون کا احساس ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پریشانی ختم ہو گئی ہو، میں بہت مطمئن سا ہو گیا تھا، میں اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ آپ آپریشن ابھی چل رہا ہے، آپ دعا کریں، اور وہیں پر کھڑی ہو گئی اور جب تک آپریشن چلتا رہا وہ وہیں رہی۔ بے حد حیران تھا میں کہ آخر اتنی مہربانی کون کرتا ہے، کون اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر کسی کے لیے اس کی پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ تاہم جب بیٹے کے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنی تو بے اختیار میں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ نازیہ کا بھی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں سے زیادہ خوش وہ تھی اور اس کے چہرے پر اس کی سچی خوشی کا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح سے آپ نے میری مدد کی ہے میں وہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں حیثیت میں کم تھا، اپنے بیٹے کا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا، لیکن آپ فرشتہ بن کر میرے لیے چلی آئی۔ میں ابھی اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی یہ تو میرا فرض تھا، مجھے تو آنا ہی تھا، اس نے کہا تو میں ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں کچھ عجیب سا احساس مجھے ہوا اور میں نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی ہاں نا، مجھے تو آنا ہی تھا، میں تمہارے بیٹے کے لیے ہی آئی تھی، میں ایک جنزادی ہوں اور جنات کی ملکہ ہوں، میں اکثر بھیس بدل کر یہاں وہاں گھومتی ہوں اور اکثر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ میں اس دن بازار میں بھی بھیس بدل کر گھوم رہی تھی، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے، میں نے سوچا کہ تم سے مدد مانگتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تم کیسے انسان ہو، اسی لیے پرس گم جانے کا بہانہ کیا اور تم نے کھانا مانگ کہ تم سے میں بھی اپنا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود کمال مہربانی
کرتے ہوئے تم نے مجھے ایک پلاؤ کی پلیٹ دے دی۔ میں بے حد حیران ہوئی کیونکہ آج کل کوئی بھی کسی کا اتنا نہیں کرتا جتنا تم نے ایک انجان عورت پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا۔ حالانکہ تمہارے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے جس کی وجہ سے تم اس دن بھی اتنے پریشان تھے کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ میں نے وہ پلاؤ لے لیا اور اگلے دن پھر سے تمہاری دکان پر چلی آئی۔ میں تمہیں اس کے پیسے لوٹانا چاہتی تھی لیکن تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے میرے دل میں تمہارے لیے قدر و منزلت بڑھا بھی دی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم ایک خوددار انسان ہو، تو یوں ہی کسی کی مدد قبول کرنے کے لیے نہیں ہو۔ اسی لیے میں نے تم سے پلاؤ کی اور پلیٹ پیک کروا لی، اور پھر جب تم نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے پکڑے تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ تاہم میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ تم ایک خوددار انسان ہو، خود غرض نہیں۔ بس اسی دن سے میں نے سوچ لیا کہ تمہاری مدد کروں گی، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور تم ہسپتال پہنچ گئے۔ میں تمہارے ہوٹل گئی تھی، وہیں سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم ہسپتال میں ہو۔ میرا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں تو تمہارے لیے ہی یہاں پر آئی تھی۔ اس نے یہ سب کہا تو میں اور نازیہ حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت جنزادی ہوگی، ملکہ جنات ہوگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے مجھے ہمیشہ اس کے آنے پر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اپنا آیا ہو۔ میں اس کے آنے پر ایک دم عجیب سی خوشبو محسوس کرتا تھا، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنے خسار میں لے رہی ہو، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنا مان رہی ہو۔ ہسپتال میں یہ 2-3 دن بہت مشکل گزرے تھے۔ میں اور نازی ان دنوں میں ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے تھے۔ وہ جنزادی ملکہ جنات روز میرے بیٹے کی خبر لینے آتی تھی اور روزانہ اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتی تھی۔ اب تو اس کے آنے کی میرے بیٹے کو بھی عادت ہو گئی تھی اور وہ خود کو بہت خوش محسوس کر رہا تھا۔ ہسپتال کا بل کتنا بنا کتنا نہیں مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ اسی ملکہ جنات نے ادا کیا تھا۔ میں تو بس خوشی سے یہی سلامت اپنے بچے کو گھر پر واپس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی بہت زیادہ احتیاط بتائی تھی اور اس کے علاوہ دوائیاں خوراک کا دھیان رکھنے کو کہا تھا۔ میں ڈاکٹر کی ہدایت بغور سن رہا تھا۔ مجھے تھوڑی سی تشویش تو ہوئی تھی کیونکہ دوائیاں بہت مہنگی تھیں۔ اب میں بار بار تو اس سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہوٹل کے مالک سے کچھ پیسے قرض لے لوں گا اور تھوڑے تھوڑے کر کے اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دوں گا۔ لیکن جب میں 4 دن کے بعد بھی کام پر واپس پہنچا تو ہوٹل کے مالک نے مجھے کام پر رکھنے سے انکار کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ بنا بتائے تم نے 4 چھٹیاں کر لیں۔ کام کا کتنا حرج ہوا، تم نے ایک بار بھی ہوٹل کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کتنی مشکل ہوئی تھی۔ ہوٹل کا مالک اپنی ہی بات کہے جا رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی کہ میرے بیٹے کا مسئلہ بن گیا تھا اور مجھے اچانک جانا پڑا تھا، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ مجھے کچھ بچا بقایا جات رہتے تھے، وہ مجھے ادا کر دیے تھے۔ میں بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گیا۔ نادیہ نے مجھے جلدی سے آتے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت جلدی آ گئے۔ تو میں نے اس سے ایک نظر دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی خاموش ہوگی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک دم سے بے روزگار ہو جانا کتنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تاہم میں نے صبر کیا، خاموشی سے اپنے بیٹے کا علاج کروانے لگا۔ اپنے بقایا جات سے ملنے والی رقم سے میں نے اپنے بیٹے کی دوائیاں خرید لیں اور پھر بھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ آج وہ دوبارہ چلی آئی اور وہ پریشانی سے مجھ سے دریافت کرنے لگی، آخر تم ہوٹل کیوں نہیں آ رہے؟ میں 2-3 دن سے مسلسل جا رہی ہوں لیکن تم یہاں پر نہیں آ رہے۔ پھر میں نے تمہارے مالک سے پوچھا تو پتہ چلا کہ تمہیں کام سے نکال دیا گیا ہے۔ کہ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ کہ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ حقیقت بتا دیا اور کہا کہ اگر مالک مجھے کام سے نہ نکالتا تو کہاں ہو جاتا، میری مشکل حل ہو جاتی، لیکن اس سے بھی حامی نہیں بھری۔ میری بات سن کر ملکہ جنات نے سر ہلا دیا اور پھر بچے کے علاج کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے سب بتا دیا اور اس بچے کے علاج کے لیے کچھ پیسے اور دیے اور کہنے لگی ان پیسوں سے دوائی اور خوراک لے آنا، اسے دوائیوں کے ساتھ ساتھ خوراک بھی بہت ضرورت ہے۔ تو میں مطمئن سا ہو گیا، لیکن بہرحال جو کام کی پریشانی تھی وہ ابھی بھی برقرار تھی۔ اسی دن وہ عمل کا جنات میرے بیٹے کے لیے پھر سے ایک فرشتہ بن کر آئی۔ میرے بیٹے کا علاج تو ہو گیا تھا اور وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن مجھے اپنے کام کی پریشانی تھی۔ میں اب روزگار کے لیے جا رہا تھا اور کام ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں پر بھی مجھے کام نہیں مل سکا تھا۔ گرمی پورے عروج پر تھی اور میں گرمی میں ہی سارا دن کام ڈھونڈتا رہتا، لیکن کسی نے بھی ابھی تک مجھے کام پر نہیں رکھا تھا۔ مجھے صحیح معنوں میں تشویش لاحق تھی اور پریشانی ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتا، سوائے کام ڈھونڈنے کے میرے پاس ابھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر انہی پریشان کن دنوں میں گھر میں موجود تقریباً ہر شے ختم ہو چکی تھی۔ راشن سے بھی 1-2 دن ہی گزرنے لگے تھے اور پھر راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ نازیہ نے آج ہی مجھے اس پریشانی کے بارے میں آگاہ کیا تھا، وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔
کیونکہ کام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور پھر بیٹے کی وجہ سے جو مشکل آئی تھی اس نے اسے نچوڑ کر آدھا کر دیا تھا۔ اس کی آواز تو جیسے کہیں کھو گئی تھی، وہ اس کا تیز تیز چلا کر بولنا جیسے اب وہ بھول ہی چکی تھی۔ میں اسے دیکھتا تھا، حیران ہوتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی صحت بھی عادی نہیں رہی تھی، اور پھر انہی دنوں میں جب بھی ایک دن کام نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا اور بازار میں موجود ایک جگہ پر بیٹھ گیا، مجھے شدید مایوسی ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ اگر کام کا بندوبست ہو جاتا تو آمدنی کا ذریعہ بن جاتا، اور مجھے بھی ہوتا کہ جلد یا بدیر میں ان پیسوں سے راشن خرید ہی لوں گا۔ لیکن اب جب کہ کام نہیں ملا تو گھر پر موجود راشن 1-2 دن کے بعد ہی ختم ہو جاتا، تو پھر شاید ہمیں فاقے کرنے پڑتے۔ مجھے اپنی تو اتنی فکر نہیں تھی، لیکن نازیہ اور بچوں کا خیال تھا کہ میں کبھی بھی انہیں فاقے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اس سے پہلے میں کام ہی ڈھونڈ لینا چاہتا تھا، اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ دہاڑی دار مزدوری کا کام کر لوں۔ کام سخت ضرور تھا اور گرمی بھی بہت تھی، لیکن اس وقت اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں اس طرف چل پڑا جہاں پر مزدور موجود ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ انہیں وہاں سے اٹھا کر کام کے لیے لے جاتے ہیں۔ میں بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا، لیکن میری قسمت کہ مجھے یہاں سے بھی کام نہیں ملا۔ اگلے دن بھی میں یہی سوچ کر یہاں پر آ بیٹھا کہ شاید اب کام کا بندوبست ہو جائے اور مجھے دہاڑی مل جائے، لیکن سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہنے کے بعد کام نہیں ہوا، اور میں شام کو خالی ہاتھ گھر چلا آیا۔ میں اس وقت شدید مایوس تھا اور پریشانی کے مارے میرے سر میں درد پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں آخرکار نازیہ اور بچوں کو کیا جواب دوں گا کہ آج گھر پر کھانا نہ پکا تو میں انہیں کیا بتاؤں گا۔ لیکن گھر پر پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پر ہی پلاؤ کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں بے حد حیران ہوا اور اسی حیرانی میں اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے ہی مجھے ملکہ جنات بیٹھی نظر آ گئی۔ بچے اور نازیہ اس کے قریب ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور کہنے لگی، آؤ، میں تمہاری ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں نا، سب خیریت ہے، میں پلاؤ لے کر آئی تھی، سوچا تھا کہ مل کر کھاتے ہیں، لیکن تم گھر پر ہی نہیں تھے، تب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے سادگی کے ساتھ وضاحت دی تو میں نے سر ہلاتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹھے ہی نازیہ اندر آ گئی اور پھر برتن لے آئی اور پلاؤ پلیٹوں میں نکال کر سب کو دینے لگی۔ بچوں نے اور نازیہ نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا، جبکہ نہ جانے کیوں مجھ سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا، اور میں بس نازیہ اور بچوں کو پیٹ بھرتا دیکھتا رہا۔ وہ جنزادی بھی وہیں موجود تھی، اس نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا، لیکن جانے سے پہلے وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، میں تمہارے کام کا بندوبست کیا ہے، آج 2 دن تک تم کام پر لگ جاؤ گے، اس حوالے سے پریشان مت ہونا۔ اس کے کہنے پر میں بے حد حیران ہوا اور یہ کہا تو آپ بہت مہربانی ہوگی، آپ جس طرح مجھ پر احسان کیے جا رہی ہیں، میں آخر آپ کے ان احسانوں کا بدلہ کس طرح چکاؤں گا؟ میں نے ممنونیت سے کہتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، ارے بدلہ چکانے والی بات کیا ہے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بس تم خوش چاہیے اور تمہارا خاندان خوشحال رہنا چاہیے، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے کافی دیر بعد تک یہی سوچتا رہا کہ آخر ایک جنزادی اتنی مددگار کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے بدلے کی تمنا نہیں رکھی، اس نے بے دریغ میری مدد کی، جس طرح میرے بیٹے کا علاج کروا دیا، اور پھر اس کے بعد جیسے آج وہ ہمارے گھر چلی آئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے اور پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر پلاؤ لے کر آئی تھی۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ مجھے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا مہربان رویہ رکھتے ہوئے، لیکن مجھے اب اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے کام کا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ اس جنزادی نے مجھے ایک بات کی یقین دہانی کروائی تھی اور میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا تھا۔ آج تک اس نے جو کہا تھا وہ کیا تھا، اور اب وہ بھی یہ بھی کرے گی۔ اور میں واپس اپنے بچوں میں آ کر بیٹھ گیا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا، اور نازیہ کہنے لگی، وہ عورت کتنی اچھی ہے، اس نے اپنوں سے بڑھ کر ہماری مدد کی، اپنے لوگوں نے تو ہمیں دھتکار دیا تھا، اس عورت نے ہمیں اپنا سمجھا اور ہماری مدد کی۔ میں جب اسے دیکھتی ہوں حیران ہوتی ہوں۔ نازیہ نے حیرانی سے کہا تو میں مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، وہ واقعی ایسی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جنات اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے اتنے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہوگا ہمارے گھروں میں بچپن میں کس طرح ہمیں جنات سے ڈرایا جاتا تھا اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنائی جاتی تھی، اور ہمیشہ ہم ڈر جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے، اور ہمیں یہی لگتا تھا کہ جیسے جن بابا آ جائے گا اور ہمیں کھا جائے گا۔ لیکن آج احساس ہوا کہ جنات تو بہت اچھے اور مددگار ہوتے ہیں، اور اگر اس ملکہ جنات جیسے ہوں تو کیا ہی بات ہے۔
میں نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی اور نازیہ نے کہا کہ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہے اور اسے اللہ ہمیشہ کامیاب کرے اور وہ اسی طرح اپنے ارد گرد رہنے والے بے بس اور غریب لوگوں کی مدد کرتی رہے۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر آمین کہہ رہی۔ مجھے سچ میں اس جنزادی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا اور جس طرح اس کی اپنائیت و محبت سے میں جیسے بے مول بک گیا تھا۔ اب مجھے اس کا انتظار تھا کہ کس دن وہ آتی اور مجھے کام کا بتاتی، لیکن 2 دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو کورئر والا ایک لفافہ دے گیا تھا جس میں بے حد حیران ہوا، کیونکہ آج تک ہمیں کبھی کورئر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار آیا تھا کہ کوئی کورئر آیا اور مجھے اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر یہ آیا کہاں سے۔ اور پھر وہ لفافہ جب کھولا تو اس میں موجود کاغذات دیکھ کر میں اور نازیہ بے حد حیران رہ گئے۔ وہ کاغذات ایک ہوٹل کے تھے جو اب ہمارا تھا اور اس کے اوپر میرا اور نازیہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ہم دونوں کے سائن اس پر موجود تھے۔ میں اور نازیہ جتنے بھی حیران ہوتے بے حد کم تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک ہوٹل مل جانا اور اس کے کاروبار کو سنبھال لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد نازیہ کہنے لگی، آخر یہ کاغذات ہمیں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ وہ ہوٹل ہمارے نام کیوں کر دیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ نازیہ کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ میں نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، کہنے لگی، تمہارا خیال ہے کہ وہ جنزادی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارا ایسا کون سا ہمدرد ہے جو اس وقت ہماری مدد کرے گا؟ کسی نے چھوٹے کے آپریشن کے دوران ہماری مدد نہیں کی سوائے اس عورت نے، اور اب جب آج یہ ہوٹل کے کاغذات بھی اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو یہ ہوٹل اسی نے ہی ہمارے لیے خریدا ہوگا اور اب کام کے لیے ہمیں دے دیا ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے نازیہ سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یقیناً اسی کا ہی کام ہے یہ، اس نے ہماری مدد کی۔ اور یہ نازیہ نے کہا تو میں نے اسے بتایا، ہاں وہ اس دن جب گھر پر آئی تھی تو تب اس نے مجھے کام کے حوالے سے کہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم پریشان مت ہونا، 1 دن یا 2 دن تک تمہارے کام کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا ہوٹل خرید کر مجھے دے دے گی۔ میں نے حیرانی سے سب کچھ نازیہ سے کہا تو بھی وہ حیران اور بے حد حیران ہو گئی۔ تاہم ہم دونوں اس بات سے خوش تھے کہ اب ہمارا اپنا کام ہوگا اور ہمیں کوئی کام سے نہیں نکالے گا۔ نازیہ اور میں بے حد خوش ہو رہے تھے اور ہم اسی دن ہی جا کے اس ہوٹل کو دیکھ کر آئے۔ وہ ہوٹل ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا ہوٹل تھا۔ یہاں پر کھانا پکانے کا کام بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کھانا پکا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ بند ہو گیا تھا۔ اب اس جنزادی کے ہمارے لیے اس نے یہ خرید لیا تھا، تو میں نے اور نازیہ اسی دن سے وہاں پر کام کرنے لگے۔ ہم نے سب سے پہلے ہوٹل کی صفائی کی اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا ہم نے مینیو ترتیب دیا۔ ابھی ہم شروع میں صرف 2-3 ڈشز ہی پکانا چاہتے تھے تاکہ ہم اچھا کام کر سکیں اور اچھا کھانا دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا ہوٹل دنوں میں ہی چل نکلا تھا۔ اسی دن کے بعد سے وہ جنزادی دوبارہ آئی نہیں تھی، حالانکہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ دوبارہ نہیں آئی اور مجھے اس کا انتظار تھا۔ نازیہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور بچے الگ اس کا اکثر پوچھتے رہتے تھے کیونکہ ان کے آنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں سے آ نہیں رہی تھی۔ میرا کام خوب چل نکلا تھا۔ نازیہ کھانا پکا دیتی اور میں ہوٹل پر رکھ کر بیچ دیتا تھا۔ اچھا خاصا منافع بچنے لگتا اور ہم کھانا پینا بھی بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اب گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے اور نازیہ آج کل بہت خوش رہتی تھی۔ اس کے مزاج کا چڑچڑاپن اور تیزی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں جب ہوٹل سے گھر جاتا تو صاف ستھرا گھر، مسکراتی ہوئی بیوی اور کھیلتے ہوئے بچے میرا استقبال کرتے، تو میں شکر ادا کرتا ہوں، نازیہ کے ساتھ گپ شپ کرتا اور پھر اپنی نیند پوری کر کے پرسکون اٹھتا، اور یہ سب اسی ملکہ جنات کی بدولت تھا۔ ایک دن اسی طرح میں ہوٹل پر بے حد مصروف تھا۔ آج اتوار تھی اور اتوار کے دن بازار میں گاہک بہت زیادہ آتے تھے، اسی وجہ سے میرا ہوٹل بھی چلتا رہتا تھا۔ اتوار کے دن میں ایک اضافی ڈش کے ساتھ ضرور تیار کرواتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس وقت کافی گاہک کھانا کھا رہے تھے اور میں فرداً سب کی ضرورت کے مطابق انہیں ہر چیز مہیا کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک لڑکا رکھ دینا چاہیے، کیونکہ میں بھاگ کر سب کو کھانا نہیں پیش کر سکتا تھا۔ میں ابھی اسی طرح ہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے خوبصورت آواز سنائی دی کہ پلاؤ ملے گا۔ بے اختیار میں چونک گیا اور فوراً پلیٹ رکھ کر دیکھا تو وہاں پر وہی ملکہ جنات مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے آج بھی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور آج بھی اس کے چہرے پر اتنی ہی زیادہ تازگی تھی جتنی پہلی بار میں نے دیکھی تھی۔
میں دیکھ کر مسکرا دیا اور فوراً اس کی طرف بڑھا اور کہا، ارے آپ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، میں اور نازیہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بےتابی سے اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں دراصل مجھے کچھ ضروری کام تھے، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اور نازیہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے جس طرح ہماری مدد کی اور یہ ہوٹل ہمیں خرید کر دیا، میں چاہوں بھی تو ساری زندگی لگا کر بھی آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ میری ہر سانس آپ کے احسان کے زیر اثر ہے۔ میں نے مشکور ہوتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، ایسے مت کہو، یہ سب تمہاری محنت کی وجہ سے ہے، تمہاری ایمانداری اور خودداری کی وجہ سے ہے۔ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اور بس میں تم سے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ محنت اور ایمانداری کو اپنا شعار بنائے رکھا، اور اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے تو اپنے ہی جیسے کسی شخص کی ایسے مدد کر دینا کہ وہ اپنا کام سیٹ کر کے اپنی زندگی بنا سکے۔ اس نے آہستہ سے کہا تو میں دھیرے سے سر ہلا گیا، کیونکہ مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کے لیے پلاؤ پیک کیا اور مسکراتے ہوئے اسے تھما دیا۔